اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اثر نماز ہے وہ سفر کی تکلیف سے بچنے کے لیے وہ ایک سہولت دی گئی ہے۔ تو سہولت اس لیے دی گئی تھی کہ آپ سفر کر رہے ہیں، اس کی مشکل ہے۔ اگر تکلیف کے اثرات نہیں ہیں تو پھر آپ کے لیے قصر نہیں پڑھنی، پھر آپ پوری پڑھیں۔ قصر جو ہے سہولت ہے اس کے لیے جس کو تکلیف ہو رہی ہے۔ مثال دیتا ہوں، پہلے یہاں سے شاہدرہ جانا ہو تو 2 دن کا سفر تھا، یہ شاہدرہ۔ اب سعودی عرب جانا ہو تو 3 گھنٹے، مشکل ہے۔ اب وہ کلومیٹر کے حوالے سے، میلوں کے حوالے سے دیکھیں تو وہ تو بہت زیادہ ہے فرق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں ایک دفعہ نہیں کہا کہ اتنے کلومیٹر جاؤ تو قصر کرنا، نہیں، آپ پہ نہیں بنایا، اہل علم ہیں وہ۔ انہوں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فلان جگہ پر گئے اور آپ نے قصر کی، بعد میں لوگوں نے اسے کو ماپا اور کہا کہ اتنے فاصلے پہ جائیں تو قصر کرنی چاہیے۔ کہیں دوسرے سفر پہ حضور گئے تو وہاں پہ فاصلہ زیادہ ہو گیا، اس سے بھی زیادہ ہو گیا، تو کسی نے اس کو نوٹ کر لیا اور کہا کہ اتنے فاصلہ ہوگا تو تب قصر ہوگی۔ کہیں تھوڑے فاصلے پہ گئے، حضور نے قصر کر لی تو لوگوں نے کہا کہ تھوڑے فاصلے پہ، اتنے فاصلے پر بھی ہو جانی چاہیے۔ یہ بعد میں ماپا حضور نے نہیں کہا۔ جہاں تکلیف محسوس ہوئی وہاں قصر کر لی، اور جہاں تکلیف محسوس نہیں ہوئی وہاں نہیں کی۔ مثال کے طور پہ آپ باب عبدالعزیز سے باہر نکلے، حرم سے باہر نکلے تو شارع زبیر جس سائٹ پر ہے، معروف جگہ ہے، 3 منٹ کا ٹوٹل فاصلہ ہے پیدل کا۔ ہاں جی، 3 منٹ کا۔ وہاں پہ وہ درخت بھی آج تک موجود ہے جس درخت کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی لاش کو لٹکایا گیا تھا، وہ درخت ابھی موجود ہے، اس وقت کا 1400 سال سے۔ یہ علاقہ اس زمانے میں پہاڑی علاقہ تھا، 2 دن اور 1 رات کا سفر تھا۔ اسے قدا کہتے ہیں۔ وہاں پہ آج بھی بورڈ قدا کا ہی لگا ہوا ہے، شارع زبیر کے اوپر وہ جو بورڈ لگا ہے وہ قدا ہی اس پہ لکھا ہوا ہے۔ اس زمانے میں 2 دن اور 1 رات کا سفر تھا، تو حضور نے وہاں پہ قصر کی کیونکہ مشکل تھا۔ لیکن اب وہ صرف 3 منٹ کا پیدل کا فاصلہ ہے۔ 2 کلومیٹر ہے جی ہمارے اس کے اندر سے۔ ہاں جی، 2 کلومیٹر ہوگا میکسیمم۔ نہیں جی، یہ 3 وہ جو قدا کا علاقہ ہے جہاں بورڈ لگا ہوا ہے نا، وہ 3 پہاڑ ہیں بس اس طرح، اور اس کے نیچے اگر چلے تو 3 منٹ پیدل میں خود چل سکتا ہوں۔ صحیح، اب سڑک بن گئی، بہترین جی، اور 5 سال دونوں طرف۔ تو کوئی کہے حضور نے یہاں پر قصر کی تھی، میں بھی قصر کروں گا، نے اللہ پوچھ لیں گے تمہیں وہ تکلیف ہوئی تھی؟ اس لیے تکلیف محسوس، پھر عمر کا حساب ہوتا ہے۔ ایک میری عمر کا بندہ ہے، اسے تھوڑا سفر کرنے کے بعد تکلیف محسوس ہو جاتی ہے، تو ایک نوجوان ہے اس کی طرح کا، وہ لمبا بھی سفر کر لے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے نا؟ بالکل ٹھیک۔ مین ٹو مین، ٹائم ٹو ٹائم یہ ڈفر کرے گا۔ پھر یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انطاکیہ گئے ہوئے تھے، ترکی آئے ہوئے تھے، جسے ہم علاقہ کہتے ہیں اناتولیہ کا علاقہ پرانا، یہاں پر آئے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے واپسی کا سفر کرنا ہے، تو برف باری شروع ہو گئی۔
وہ ہفتہ جاری رہی، آپ قصر ہی کرتے رہے. پھر پروگرام بنا کہ اب برف باری ختم ہوگی تو نکلتا ہوں، تو پھر برف باری شروع ہوگی. 6 ماہ تک یہ سلسلہ چلا رہا اور آپ نے 6 ماہ تک قصر پڑھی ہے. تکلیف ہو تو. لیکن کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں آپ پہنچے تو تکلیف سے ہی پہنچیں گے، لیکن وہاں جا کے قصر نہیں کرنی. نمبر 1، آپ کا اپنا گھر. جتنا مرضی سفر کر کے آئیں، اپنے گھر پہنچیں گے تو پوری نماز ہی پڑھیں گے. اب تھکاوٹ والا مسئلہ نہیں، گھر کی سہولت موجود ہے. سسرال کا گھر، آپ کی تو شادی نہیں ہوئی لیکن ہو جائے گی تو انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے کہ وہ اپنا ہی گھر سے زیادہ پروٹوکول ملتا ہے. شرط یہ ہے کہ بیوی سے اچھے تعلقات ہوں تو وہ آپ اپنے گھر میں پہنچیں گے تو وہاں پر، یا سسرال کے گھر پہنچیں گے تو پوری نماز پڑھیں گے. اللہ کے گھر پہنچیں گے، حرم میں یہاں سے کتنا فاصلہ طے کر کے جائیں، جتنے مرضی تھک جائیں، لیکن وہاں پہنچیں گے تو پوری نماز پڑھیں گے. میں کوئی بات سمجھا سکا جی؟ وہاں قصر نہیں. صحیح. حرمین دونوں ہی ہو گئے، مدینہ منورہ بھی حرمین ہے. اس میں وہ اگر حج کے حوالے سے بھی تھوڑا سا وضاحت کر دیں کہ اس میں بھی کنفیوژن لوگ کرتے ہیں. میں نے یہی قانون رہنا ہے، قانون نہیں بدلے گا. ابراہیم علیہ السلام دے والے، جی حضرت ابراہیم علیہ السلام دے والے نال کہ قرآن کی میں یہ دعا ہی نا، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ਉਹਦੇ 'ਚ آپ نے دعا منگی ہے کہ ولی والدیہ. اور دوجے مقام تے آندا ہے کہ وہ یا آبادی جدوں انہوں نے کیا ہے میرے پیارے ابا جان، تے اوتھے بعض افراد یا بعض لوگ وہ کہندے نہیں، وہ چاچے ہوراں دا نام ہے، وہ والد نہیں سن. تے آیا ایک ٹرف لکھے نے کی ہے. اگر قرآن حکیم یا آباتی کہنا ہے تو پھر بعض دے کہنے تے انہوں بدلیا جا سکتا ہے. نہیں، لیکن وہ آپس میں اختلاف ہو رہا ہے نا. ادھر والدین واسطے دعا منگ رہے ہیں، والے والدیہ اس آیت ادھر اس وقت تک حکم ہوا سی کہ تسی اپنے والدین سے دعا نہیں کرنی. یہ ڈفرینس بچے دا کم تے ہوئے دعا کرنا، پھر اس دا کام ہے کہ اجازت دیندا ہے یا نہیں دیندا. بچے دا کم تے ہوئی یہ جو روکا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آ کے روک دیا. کس چیز سے؟ کافر کے لیے دعا نہیں، اچھا مغفرت کی دعا اس کے لیے کیوں؟ کافر کے. ٹھیک ٹھیک. تو ان کے والد صاحب جو تھے، یہ ایسے ہی لوگوں نے تقدس بنانے کے لیے، چونکہ ایک نبی کے باپ تھے تو وہ کافر کیسے ہو گئے؟ تو ان کا دل ماننے کو تیار نہیں ہے. ہاں بالکل ایسے. تو وہ اپنے دل کی بات نہ مانو، جو آپ تک اللہ نے پہنچا دیا علم وہ کافی ہے. صحیح. اس سے زیادہ آگے نہ بڑھو. ہاں اس کی شرح کرتے ہوئے رسول اللہ کوئی بات بتا دے تو آمنا و صدقنا، یہ کہ علم یہی کا نام ہے. آزری ان کے ابو کا نام ہے. ہاں جی. اچھا ٹھیک ہے. یہ بڑا کنفیوژن پھیلایا ہوا لوگوں نے. بس وہ اس لیے کہ وہی لوگ جو ہے اس بات پہ بھی لڑتے ہیں حضرت طالب مسلمان تھے کہ نہیں تھے. ہاں جی. یہ ایک ہوتی ہے عجب پسندی کہ جس کو میں ہیرو مان لوں اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہونی چاہیے. معصوم صرف نبی ہوتا ہے، نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں. اور یہ پہلا جھگڑا جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا تھا، وہ جھگڑا یہ تھا کہ اللہ جل شانہ نے صحابہ کو کہہ دیا رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ. اب یہ اتنا بڑا ٹائٹل، تو امت کے اندر اختلاف ہو چکا تھا صحابہ اور اہل بیت کا. اہل بیت نے مقابلے پر کہا کہ ائمہ جو ہوتے ہیں وہ معصومین ہوتے ہیں. کوئی اس طرح کی آیت ہے؟ کوئی رسول اللہ کا فرمان ہے؟ ائمہ بھی غلطی کرتے، صحابہ بھی غلطی کرتے.
وہ تو ٹائٹل دیا جو صحابیت کے مقام پر ہے میں ان سے راضی وہ مجھ سے راضی. جو صحابیت کے مقام پر ہے, صرف ہونا کافی نہیں. ورنہ کسی کو ایک لمحے پہلے پتا تھا کہ عبداللہ بن ابی مسلمان ہے کہ کافر ہے؟ نہیں. وہ تو کلمہ پڑھتا تھا, وہ تو نمازیں پڑھتا تھا, بلکہ دوسروں سے زیادہ آگے بڑھ کے کام کرتا تھا. وہ تو اس طرح کا منافق تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرمانے لگتے تو اجازت لیتا, یا رسول اللہ سمحنی کا لفظ استعمال, مجھے معاف فرمائیے ذرا, میں ایک لمحہ دیجئے مجھے. تو حضور اجازت دیتے. پھر وہ کہتا ہے لوگوں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں. کیونکہ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے, لوگ نہیں جانتے. اللہ جانتا ہے. اللہ نے قرآن حکیم میں بھی بتا دیا کہ جو کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں, ہم القاذبون, وہ جھوٹے. میں گواہی دیتا ہوں کہ تم میرے رسول ہو, اور وہ جھوٹے. حالانکہ بات سچی کہہ رہا تھا, وہ کہا وہ جھوٹے کیونکہ دل سے گواہی نہیں دے رہے تھے. 28 منافقین جن کو حضرت آخر کے منظر بچ گئے تھے جس وقت ہمیں یہ حدیث ملی. اب حضرت عمر کے ساتھ مکالمہ جب ہوتا ہے حضرت حذیفہ کا, تو 28 منافقین تھے. تو حضرت عمر بھی تو ان کو مسلمان ہی سمجھ رہے تھے نا. جی بالکل. وہ تو تب پتہ چلتا تھا جب حضرت حذیفہ ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے. تو اگر حضرت عمر کو نہیں پتہ تو مجھے اور آپ کو کیسے پتہ چل گیا فلاں صحابی تھا یا نہیں؟ اگر جس پہ رضی اللہ تعالیٰ کا ٹائٹل مل گیا ہے تو پھر اسے کتنے صحابی جن کو کوڑے پڑے چوری پر, زنا پر, سنسار کیا گیا. ہاں جی. اور ایک عمل یہ جو جس سے محبت ہو جائے بندہ اس کے اندر کوئی عیب برداشت نہیں کرتا. اگر موجودہ زمانے میں دیکھیں, میاں محمد نواز شریف صاحب کے زمانے میں, یہ میں عینی شاہد ہوں اس بات کا, کہ لوگوں نے اپنی خاتون نے اپنے دونوں بچیوں کو اپنے بازوؤں میں لے کر بھوک سے تنگ آ کر نہر میں کود کے چھلانگ لگا دی. خبر آئی کہ محنت کش بھوک کے ہاتھوں تنگ آ کے اپنے بچوں کو بلکتے نہ دیکھ سکا تو گھر کے پنکھے کے ساتھ لٹک کے مر گیا. میں نے خود وہ خبر پڑھی کہ میو ہسپتال میں ایک خاتون نے اپنے بچے کا علاج کروانے کے لیے وہ جو باہر کی دوائیاں لکھ کر دیتے تھے وہ اس کے پاس پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ایک وہاں کے وارڈ بوائے سے بدفعلی کروائی اور اس سے پیسے لے کر بچے کے لیے کیا. اگر وہاں خوشحالی تھی تو یہ واقعات ہوتے نہیں کبھی. تو جس کے دل میں جناب نواز شریف صاحب بستے ہیں, کیا وہ یہ نہیں کہتے کہ وہ زمانہ بڑا اچھا تھا بعد میں برا آیا؟ ایسے ہی کہتے ہیں. نواز شریف صاحب بہت اچھے تھے. سود کا کاروبار انہوں نے کیا اور اس کے خلاف سٹے لیا جب شریعت کورٹ نے کہہ دیا. تو جس کے دل میں اللہ بستا ہو وہ اس شخص کی حمایت کر سکتا ہے؟ کرتے ہیں کہ نہیں؟ یا جس سے محبت ہو جائے, وہ تو ہوتا ہے نا کہ فائر بریگیڈ والوں کو 7 خون معاف ہوتے ہیں, جس سے محبت ہو جائے اس کے سارے ہی خون معاف ہوتے ہیں, جو مرضی کرتا بھی. میرا 99 میں لیا تھا کیا جی؟ اسٹے سپٹمبر یا اکتوبر 99 میں سے اسٹے لیا تھا سپریم کورٹ سے. 99 میں دوسرا تھا اسٹے. دوسرا تھا. ابھی تک چل رہا ہے کہ کیا عدالت ہماری بغیر نہیں, عدالت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ اسٹے کا ٹائم جب اوور ہوتا ہے تو پھر یہ لیتے. اور یہ آخری کے اندر 3 بندے شامل تھے 3 جماعتوں کے.
جنہوں نے اس کے خلاف لڑائی لڑی تھی۔ جماعت اسلامی نے مقدمہ لڑا کہ ان کو سود کو ختم کیا جائے اور تمہارا سارا نظام غیر سودی بنایا جائے، اور وہ بھی بنایا جائے ڈاکٹر تنزیل الرحمان نے جو رپورٹ تیار کی تھی اس کے مطابق کیا جائے۔ لیکن میاں محمد نواز شریف صاحب کی پارٹی کے لوگ، ان کے وکلا، پیپلز پارٹی کے وکلا اور تحریک انصاف کے وکلا، یہ پیش تھے جنہوں نے عدالت کے اندر مقدمہ لڑ رہے تھے کہ پاکستان ختم ہو جائے گا اگر ہم نے سود کا کاروبار ختم کر دیا۔ دل میں محبت ہو اللہ کی تو جو اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتا ہو اس سے محبت کی جا سکتی ہے۔ ایمان سے اندر سے تو پوچھے نا، لیکن ہم کرتے ہیں، بظاہر ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہماری محبتوں کا مرکز جس سے بن جائے، پھر وہ اللہ کے بھی خلاف ہو، اس کے رسول سے بھی جنگ کرتا ہو، ہم اس کے ساتھ ہیں۔ اللہ ہدایت دے۔ جیسا یہ نماز پڑھتے کہ میرے ساتھ بھی ہو جاتا ہے کہ 4 رکعت ہے تو 3 پڑھی تو کمپلیٹ کر لی، لیکن سلام نہیں پھیرا، پھر چوتھی پڑھ کے تو پھر کمپلیٹ کر کے سلام پھیرا جاتا ہے یا سجدہ صاحب کرنا ہوتا ہے؟ جب چوتھی پڑھ لیے سلام تو لازمی کرنا ہے، لیکن سلام کرنے سے پہلے سجدہ صاحب کر لیں۔ اگر آپ کو پتہ چل گیا ہے نماز کے اندر اور نماز کا وقت باقی ہے ابھی، تو تب بھی پتہ چل گیا تو سجدہ صاحب وہاں کریں۔ اللہ سے کرنا۔ ہاں جی، بالکل اسی طرح ایک نماز میں، یہ عصر کی نماز ہے، بڑا کریٹیکل مسئلہ ہے۔ عصر کی نماز کے بعد سجدہ نہیں ہوتا، یہی کہتے ہیں علماء۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی جماعت کروائی، جماعت کرا کے آپ گھر چلے گئے، صحابہ نے کچھ دیر کے بعد دروازہ کھٹکایا، کہا یا رسول اللہ کیا عصر کی نماز 5 رکعت کی ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، 4 رکعت کی ہے۔ کہ حضور آپ نے آج 5 پڑھائی ہیں۔ آپس میں مشورہ کر کے آئے۔ جی، انہوں نے کہا آج ہم نے 5 پڑھی ہیں حضور۔ کہا اچھا، تو آپ دوبارہ گئے ہیں اور جا کے اللہ اکبر کہا، سجدہ کیا، سجدہ صاحب کیا، مکمل ہو۔ ساروں نے پیچھے کیا۔ مقصد ہے کہ اگر بھول گئے ہو، جان کے انہوں نے کیا نا کہ بھول گئے ہیں تو بعد میں بھی کر سکتے ہیں، کہ اب رپیٹ نہ جب کریں۔ یاد آئے اس ہونا تو چاہیے کہ نماز کے سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ صاحب آپ کر لیں، لیکن نہیں یاد، نہیں پتہ چلا تو بعد میں کر لیں، جس طرح حضور نے آ کے کیا۔ جی سجدہ صاحب، اچھا آخر میں ابھی سلام پھیرا نہیں تو اس کے لیے لازمی ہے کہ کم از کم ایک طرف سلام پھیرا جائے یا سیدھا ہی سلام سجدے 2 کر لیں؟ یہ بھی ایک نئی فلاسفی ہے جو آپ نے سوال کر دیا۔ جب ہم تشہد پڑھتے ہیں تو نماز مکمل ہو گئی، اچھا تشہد سے آگے نماز ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے دعائیں کرنی ہوتی ہیں دربار کے اندر بیٹھ کے، ٹھیک ہے؟ تو دعا کرنے کے لیے سب سے پہلے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے اور ان کے احسان کا یہ تقاضا ہے کہ پہلے ہم ان کے لیے دعائیں کریں، تو یہ درود شریف ان کے لیے دعا ہے۔ پھر اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے اور اپنے والدین کے لیے دعائیں کریں، یہ دعائیں کرنا ہے۔ تو نماز تو اس پہ مکمل ہو گئی تشہد پہ، اور جب ہم کہتے ہیں نا دونوں طرف منہ پھیر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو میرے دائیں طرف کے سارے لوگوں، یہاں سے لے کر یہاں جتنے ہیں، میرے دائیں طرف کے سارے لوگوں میری طرف سے تم پہ سلامتی ہو، گواہی دو کہ میں مومن ہوں، میری زبان، میرے ہاتھ،
سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے. پھر بائیں طرف کرنا ہے. یہ ہے وہ. صحیح. اس لیے اہل تشیع وہ تشہد تک ہی پڑھتے ہیں. درود شریف نہیں پڑھتے؟ درود شریف وہ پہلے پڑھ لیتے ہیں. کہاں پہ؟ وہ جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اس کے بعد وہ جب کوئی چیز پڑھتے ہیں اس کے بعد درود شریف پڑھ لیتے ہیں رکوع سے پہلے اور پھر اس کے بعد جب وہ رکوع سے اٹھتے ہیں تب بھی اور سجدے میں دونوں کے درمیان بھی پڑھ لیتے ہیں. 2 سجدوں کے درمیان؟ جی اچھا. بیچ بیچ میں پڑھتے رہتے ہیں؟ ہاں جی. پڑھ سکتے ہیں نا جی. کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ وہی میں کہہ رہا ہوں پڑھ سکتے ہیں نا جی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کرا رہے ہیں. جی. رکوع سے اٹھے سمیع اللہ لمن حمید ربنا لک الحمد. تو ایک صحابی نے کہا حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی. پھر اس کے بعد جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے, سجدے سے اٹھے تو پھر انہوں نے دعا پڑھی اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی وعافینی. انہوں نے دعا پڑھی. دوسری رکعت میں بھی ایسا کیا. جب نماز مکمل ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آج رکوع کے بعد اور سجدے کے درمیان یہ کس نے دعائیں پڑھی ہیں؟ کیونکہ دعا کا تو کوئی نہ سکھائی تھی نہ رواج تھا, تو آج یہ کس نے پڑھی ہیں؟ وہ صحابی ڈر گئے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی. ڈرتے ڈرتے انہوں نے کہا حضور غلطی معاف, میں نے یہ دعائیں کی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بشارت ہو 70 فرشتے اللہ نے بھیجے تھے تمہارے منہ سے وہ دعائیں لینے کے لیے. 70 فرشتے. صحیح حدیث سنا رہا ہوں آپ کو. اچھا جی, وہ آپ نے کل ہی فرمایا تھا. اب اہل حدیث حضرات تو اس کو پڑھ لیتے ہیں, باقی چونکہ فرقے ان کے مخالف ہوتے ہیں وہ اپنے لوگوں کو تلقین ہی نہیں کرتے. یہ بھی پڑھی جا سکتی. لازم نہیں ہے کہ تم پڑھو, لیکن کوئی پڑھے تو غلط بھی نہیں. آ جائیں گے جی 70 فرشتے آ جائیں گے. تو آپ ڈر کے بھاگ جائیں گے. ایک ہی فرشتہ آئے تھے کافی. جی لوگ جنرل نہیں آ رہے نا. جو ہمارے آن لائن شرکاء ہیں یا اگر سوال کرنا چاہیں کر لیں. آج ہم سوال و جوابی کا سیشن کر رہے ہیں کہ لوگ بھی آ سکے بارش کی وجہ سے. خلا کے حوالے سے تھوڑی سی وضاحت فرما دیں, کیونکہ یہاں پہ آج کل ایک بہت بڑا مسئلہ چلتا ہے جی. خلا جو ہے وہ غیر شرعی ہوتی ہے اور عدالت جو ہے فیصلہ دیتی ہے. اس کے بعد پھر لڑکی جہاں پہ شادی کرتی ہے وہ شریعت کے حساب سے صحیح نہیں ہے. پتہ نہیں پھر قرآن کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں تو ان علماء سے پوچھ لینا چاہیے کہ کیا چیز جائز ہے اور کیا نہیں. جس طرح ایک مرد کو حق دیا ہے طلاق دینے کا اور اسے بھی کہا ہے ابغض حلال عند اللہ هو الطلاق, اتنا ہی حق اللہ نے عورت کو بھی دیا. ہاں اس کے لیے اصطلاح استعمال کی ہے طلاق کی, اور اس کا قانون بھی بتا دیا قرآن حکیم نے کہ ایک طلاق اگر دی ہے تو دوسری طلاق ایک ماہواری گزر جانے کے بعد جب عورت نہا لیتی ہے پھر طلاق دی جا سکتی, اس سے پہلے نہیں. اس سے پہلے دی جائے گی طلاق تو طلاق بدعہ کہلائیں گی. بدعتیں کرنا جائز ہے؟ کلو بدعت دلالہ, وہ تو گمراہی ہے. جو طریقہ بتایا ہے طلاق اسی طرح دینی ہے. پھر دوسرے توہر میں, پھر تیسرے توہر میں 3 طلاقیں ہو گئیں. یہ عورت مرد کے لیے اب حلال نہ رہی جب تک
کہیں واقعہ اگر ایسا ہو جائے، پلاننگ کے ساتھ نہیں، کوئی واقعہ ایسا ہو جائے کہ اس نے کہیں دوسری جگہ شادی کی، وہ مر گیا یا اس نے بھی طلاق دے دی، تو یہ دونوں واپس آپس میں شادی کرنا چاہیں تو شادی کر سکتے ہیں۔ ہاں خلا اگر ہو گیا ہے تو محمد رسول اللہ نے کہا کہ اگر وہ دوبارہ آپس میں شادی کرنا چاہیں تو کوئی انہیں روکے مت، یہ اولا ہے کہ وہ پہلے ہی کے ساتھ شادی کرے، یہ اولا ہے، یہ افضل ہے۔ لیکن یہ ایک طلاق دیا جی ایک طلاق نہیں، خلا تو خلا ہو گیا، اچھا جی، اس کے بعد ختم ہونے دے تو اسی جگہ شادی کرنے کے بعد جب فارغ ہوگی تو میں نے تو کہا ہی نہیں ہے۔ جی خلا یہ ہے کہ خلا انہوں نے دے دیا، عورت اس سے الگ ہو گئی، اب وہ چاہے تو کسی دوسری جگہ نکاح کر لے، اس کی مرضی، وہ چاہے تو نہ نکاح کرے، اس کی مرضی، اور اگر دونوں میاں بیوی دوبارہ راضی ہو جائیں خلا کے بعد بھی تو پھر یہ پہلا شوہر اولا ہے دوسرے کی نسبت، کسی سے شادی کرے، اور اس پہ کوئی خاندان روکے نہ، یہ قرآن نے بھی کہہ دیا۔ خلا اور 3 طلاقوں میں کیا ان میں طلاق مرد دیتا ہے، خلا عورت لیتی ہے۔ عورت پہ ایک ہی گنی جائے گی وہ 3 میں نے تو پھر طلاق کا لفظ ہی نہیں استعمال کر رہا عورت کے لیے، نہ اللہ نے کیا ہے، آپ جان بوجھ کے داخل کر رہے ہیں۔ طلاق جو ہے وہ ایک اور اصطلاح ہے، اس کا استحقاق مرد کا ہے، اور مرد جو ہے وہ جلد بازی نہ کرے تو 3 دفعہ کر لے، اور عورت کا فیصلہ کرنا جذباتیت کی بنیاد پر ہوتا ہے، اس لیے وہ خود فیصلہ نہ کرے، اپنی شکایت وقت کے حکمران یا بربنائے عہدہ ڈی سی، یہ وہ عدالت مجسٹریٹ، ان سے کرے گی، وہ امیر المومنین سے شکایت ہو جائے گی، وہ بتا دے کہ اس کے ساتھ اسلام پہ رہنا میرے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، ایک خاتون نے رسول اللہ کے زمانے میں آ کے سر اتنا کہا، بخدا روئے زمین پہ اللہ کے رسول، آپ کے بعد جو نیک ترین ہستی ہے وہ میرا شوہر ہے، لیکن وہ عورت بہت خوبصورت تھی، خزیمہ فیملی سے تھی، اس کی شکل مجھے پسند نہیں، مجھے ڈر ہے کسی دن میں گناہ نہ کر بیٹھوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا اس نے جو باغ دیا تھا تمہیں حق مہر میں واپس کر دو گی؟ ان کہ میں واپس کرتی۔ تو آپ نے حضرت ثابت کو بلایا اور کہا کہ اس سے اپنا حق مہر جو دیا تھا وہ واپس لے لو اور اسے خلا دے دو، اسے آزاد کر دو، وہ اب آزاد ہے۔ دو الگ اصطلاحیں ہیں۔ نقطے والا خزیمہ ہاں جی، عدالت جو ہے وہ سر شوہر کو بلائے نا، یا بلائے اور وہ حاضر نہ ہو، پیش نہ ہو، اس صورت میں عدالت فیصلہ، عدالت کوئی بھی فیصلہ کر سکتی، یک طرفہ دے سکتی ہے۔ ہاں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ عدالت بھی ہو، یہ ضروری بھی نہیں ہے۔ یہ اس طرح کی یہ عدالت کا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ جس طرح پہلے نکاح ویسے ہی ہو جاتا تھا نا، یہ آن ریکارڈ رکھنے کے لیے، تاکہ کوئی برائیاں نہ پھیلے، یہ صرف اس لیے ہوتا ہے، ورنہ نکاح ہو گیا، اس کو رجسٹرڈ کرانا کوئی لازم نہیں ہے، لیکن انتظامی امور کے لیے جب حکومت کہے گی تو اب لازم ہو جائے گا۔ اب انتظامی امور کے لیے یہ کیا گیا، اسی طرح خلا بھی وقت کا حکمران فیصلہ کرے گا، عدالت کرے گی، اور اگر عدالت نہیں ہے، حکم من اہلہ و حکمن من اہلیہا، ایک مرد کی طرف سے حکم کا لفظ استعمال کیا ہے، رشتہ دار نہیں کہا، رشتہ دار بھی تو کہا جا سکتا تھا نا، جو فیصلہ کر دینے کی صلاحیت رکھتا ہو، جو فیصلہ کر دینے کی، وہ ایک عورت کی طرف سے ایک مرد کی طرف سے بیٹھ جائیں
दोनों की बातें सुने और दोनों की बातें सुनने के बाद अगर वो महसूस करें कि औरत की गलती है तो फिर दोनों ही फरीक औरत को समझाएंगे, अगर मर्द की गलती है तो दोनों ही मर्द को समझाएंगे, अगर दोनों की गलती है तो दोनों जो हाकिम होंगे वो दोनों को समझाएंगे और उनके मान जाने पर उनकी सुलह करवा देंगे। जी अल्लाह इसमें बरकत डालेगा, ये काम हो जाएगा अगर दोनों इस तरह अच्छी नीयत से करेंगे। हाकमन मिन अहली, हकम होना उसके अंदर डंडी जो मारे कि मैं औरत का रिश्तेदार हूँ, मैंने तो उसी की हिमायत करनी है, मैं मर्द का रिश्तेदार हूँ, मैंने तो उसकी हिमायत करनी है, ये हाकम होने का अहल है। जिसको अल्लाह उसके रसूल की तालीमात का पता ही ना हो कि फ़ैसला किस तरह करना है, वो हाकिम हो सकता है? तो हर कोई बैठ के नहीं फ़ैसला कर सकता। ये सर जो कल हुआ है और ये मकबूल जान का सुबह सुबह मैं पढ़ के आया, वो तो बड़े बेचारे रो रहे थे कि यार ये क्या तुम दीन के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, ये जो 7 साल सजा दी है, फैसला है इज्जत का, फैसला जो दिया उन्होंने कि इज्जत पूरी नहीं हुई। देखिए जो नॉन्स होते हैं, इद्दत का पूरा करना ये लाजिम है, लेकिन एक आदमी को इस मसले का पता नहीं था, वो नई शादी उसने करना चाही, उसने शादी कर ली, ये निकाह दोबारा नहीं होगा, ये निकाह होगा, ठीक निकाह होगा। औरत को तो पता था ना, औरत को भी पता हो या मर्द को पता हो, किसी वजह से निस्यान हो गया, कोई काम में लग गए, सोच ही नहीं आई कि हम ये भी कर ले, निकाह हो गया, अच्छा तो निकाह है। ठीक, दोनों मर्द भी भूल गया, औरत भी भूल गई। ये भी कि किसी को याद भी था, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि वाकई में कहीं मेरा निकाह अल्लाह उसके रसूल की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ तो नहीं हो रहा, ये ख्याल ही नहीं आया। तो ये गलती है। रुफ़े अल कलमु अन सलास, 3 आदमियों से कलम उठा लिया गया है। नासी हत्ता यारिफ, पहला बंदा भूला हुआ जब तक उसे याद ना आ जाए। तो इंसान ही भूलते हैं ना, सही। तो फ़र्ज़ करो ये भूल गए थे, इनको याद नहीं रहा कि टाइम हुआ है नहीं हुआ, या अपनी वो नई शादी के चक्रों में वो मगन हो गए, ख्याल ही नहीं रहा, तो कोई गुनाह नहीं, ये निकाह है। हाँ, कोई ये कहे कि ये पुराने ख्यालात हम नहीं मानते, ये जुर्म बड़ा हो जाएगा। कौन से पुराने ख्यालात? और ये जो इसके जो इद्दत है, इद्दत जो है वो उसको गुजारना ज़रूरी है, लेकिन खतून ने तो बयान दिया कि ये जब इसने तलाक़ें दे दी थी तो वो उससे 4 महीने से भी ज़्यादा हो गए, 4 महीने 10 दिन से भी ज़्यादा हो गए। बात ये है कि इसका फ़ैसला करने के लिए अल-काइलु औला बिह, जिसका मामला हो उसकी गवाही ज़रूरी है, दूसरों की गवाही उसमें कोई ज़रूरी नहीं। ये भी देख, मेरा क्या मकसद था इसको बयान करना, मेरा हक है, तुम्हारा क्या मकसद है ये इसका बयान करना आपका हक है। कोई दूसरा ना कहे कि तू ये चाहता मुझे पता चल गया, तो अल्लाह मियाँ के तुझे दिल का हालात का भी पता, वो भूला नहीं था, उसने जानकर किया है। कैसे पता चल गया आपको? किस तरफ लेके जा रहे हैं इसमें ये फैसले आ रहे हैं, क्या करें? और ऐसे मामलात के अंदर तो ये जो मामलात होते हैं ये निजी होते हैं, ये शर्म की बात होती है उसको अदालतों में पेश किया जाए। और वो क्या नाम चौधरी साहब है एक, नहीं जी, वो सहाफ़ी हैं जुवेद चौधरी, पहला इंटरव्यू जिसने निकाह किया था ना, उसका इंटरव्यू पहला जुवेद चौधरी ने लिया था, और वो मैंने इंटरव्यू उसी वक्त सुना था, मेरे कान खड़े हो गए थे कि ये कोई बेईमानी करने लगे।
اس میں وضاحت ایک طلب کر رہے ہیں اسی حوالے سے کہ عدت کی تکمیل کے معاملے میں عورت کی بات کا اعتبار ہوگا کہ نہیں، جبکہ پہلا شوہر دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے دوران عدت نکاح کیا ہے، اس کی وضاحت فرمائیے۔ پہلا شوہر ہو یا پہلا پی ٹی آئی کا کوئی ممبر ہو، وہ تو جب تک توبہ نہیں کرتا جیل سے باہر آ جاتا ہے، تو خاور مانیکا نے جیل میں رہنا ہے۔ یہ تو جبر کا زمانہ ہے، کیا بات کرتے ہیں؟ عدالتیں اس لیے بنائی جاتی ہیں نہ کہ جبر کے سامنے وہ سرنڈر کر دے۔ جی مقصود احمد صاحب کیجیے سوال۔ فریقین جو ہے انہی کی بات مانی جائے گی اس میں۔ اور اتنا عرصہ گزر گیا، اس وقت اس نے کبھی اس بات کا اعلان کیا؟ 6 سال بعد انہوں نے آیا۔ سوچئے ذرا، کیا یہ گواہی قابل قبول ہو سکتی؟ اتنا بڑا واقعہ ہو جائے اور کوئی اس کی ایف آئی آر بھی درج نہ کرائے، اور وہ کہے کہ میرے گھر میں آ جاتا تھا عمران خان اور مجھے اور ہمارے گھر والوں کو باہر نکال دیتے تھے، اندر پتہ نہیں کیا کرتے تھے۔ اتنے بے غیرت کی بھی گواہی لے، ٹھیک ہے، وہ تو فاسق کی گواہی ٹھیک ہوتی ہے، اس کی گواہی کیسے لے لی گئی؟ بہت بے غیرت ہے جی، میرا اسی رہا، میرے ساتھ اس کی چل کلمی ہے، اللہ ختم ہو جائے۔ نہیں ایسے نہیں، یہ تو چونکہ فوج چاہتی ہے کہ ایسا ہو جائے تو وہ ہو رہا ہے، طاقت ہے وہ تو۔ یہ ایک سوال سر یہ ہے کہ نفل نماز بیٹھ کر پڑھنے سے قیام کرنے کی شرط پوری ہو جاتی ہے؟ جی ہاں، آپ جب بیٹھ کے ہاتھ باندھ کے اور اگر تشیع ہیں ہاتھ چھوڑ کے ہی اگر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے، پہلے ثنا پڑھ لی ہے اور اس کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد کوئی تلاوت کر لی ہے، پھر رکوع میں گئے، یہ طریقہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہوا ہے، کوئی باہر کسی نے نئی چیز نہیں بنائی۔ تو جو حضور نے اگر بیٹھ کے پڑھی ہے، نوافل پڑھے ہیں، تو ہمیں بھی پڑھنے کی اسی طرح اجازت ہے۔ تو قیام پورا ہو گیا۔ قیام کھڑے ہونے کا نام تھوڑا ہے، قیام تو اس حالت کا نام ہے۔ اور اس میں وہ کہا گیا کہ یہ کیوں کرتے ہیں بیٹھ کے؟ جب تھکاوٹ ہو جائے تو بیٹھ جاؤ، آرام کرنا۔ یا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل یہ پڑھتے ہوئے بیٹھ کے تھے، میں ان کی سنت ادا کرنا چاہتا ہوں، ان کی محبت میں دونوں لحاظ سے جائز ہے۔ اس میں بعض یعنی ایک اور بھی پوچھا کہ خواتین اکثر بیٹھ کے پڑھتی ہیں فرائض بھی، تو اس میں کوئی رعایت ہے ان کو یا وہی اصول بنیادی وہی ہے استطاعت نہ ہونے کی بنیاد پر؟ اصول وہی ہے، اگر استطاعت نہیں ہے تو جتنی استطاعت ہے عبادت اتنی کر لو، جتنی استطاعت ہے۔ صحیح۔ جو آپ نے ابو کا بتایا کہ نبی معصوم ہیں اور ان کے امی ابو بچوں کو ہم کہتے ہیں وہ بھی بڑے پکے مسلمان تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد محترم اور والدہ ان کے بارے میں بتائیں، وہ مسلم تھے یا غیر مسلم؟ یہ میرے بحث کا موقع ہے، مجھے تو مسلمان ہوا ہوں محمد رسول اللہ کے دعوی ایمان سے، ٹھیک ہے، انہوں نے جو تعلیمات دی ہیں مجھے تو اس کو ماننا ہے۔ یہ تو پھر اسی طرح کی بحث شروع کرنے لگے ہیں کہ چونکہ مجھے رسول اللہ سے محبت ہے تو میں ان کے امی کو ان کے ابو کو کافر کہوں، میرا تو دل پھٹ جائے۔ تو کیا ان کا معاملہ اللہ پہ نہیں چھوڑ سکتے؟ چھوڑ سکتے ہیں، نہیں چھوڑ سکتے تو انہیں پکڑ کے لے آئیں۔ یہ آپ نے جو خالد بن ولید کا جو مقصود ہے بتایا تھا، عجیب ہم لوگ ہیں، کہ تم نے ان کا دل چیر کے دیکھا، خال شققتا قلوبہم۔ اللہ سے کہا تھا نبی پاک جی۔ جی مقصود صاحب بولیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کنفیوژن ہے کہ مسلمان اور مومن کی اصطلاح میں کیا فرق ہے، اور غالباً قرآن پاک میں مسلمان مومن دونوں الفاظ آئے ہیں، تو کیا ان میں کوئی ایمان کے درجات کا بھی فرق ہے، کیا ڈفرینسز ہیں، وہ ذرا تھوڑا سا وضاحت کریں۔ مومن اور مسلم، مسلمان تو مسلم کا ترجمہ ہے فارسی میں، ٹھیک، عربی میں مسلم کہتے ہیں، اور مومن یہ عربی میں بھی کہتے ہیں، فارسی میں بھی کہتے ہیں اور اردو میں بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک ہی شخصیت کے دو لقب ہیں۔
جو شخص پورے کا پورا ان چیزوں کو مان کے جن کا ماننا اللہ اس کے رسول نے لازم قرار دیا ہے اس پر عمل کرنے لگ جائے، یعنی کہ پورے کا پورا اسلام میں داخل ہو جائے. اسلام ایک پورا ضابطہ حیات ہے نا، اور وہ کس کا بتایا ہوا ہے؟ اللہ اس کے رسول کا. جو پورے کا پورا اسے مان لے اسے مسلم کہتے ہیں. اور اسی اصطلاح کو دوسرے طریقے سے یوں کہا ہے کہ دل سے اقرار کرنا، زبان سے بھی ماننا اور دل سے بھی ماننا، اور جسم کے سارے اعضاء کے ساتھ اس پر عمل کر دینا جو اللہ فرما دے، جو اس کے رسول فرما دے. دونوں میں کوئی فرق ہے؟ وہ مومن ہوتا ہے، وہ ایمان لایا ہے نا، وہ مومن. تو ایمان کے اندر خالی مان لینا نہیں، عمل بھی اس میں شامل. تو مسلم اور مومن مترادف اصطلاحیں ہیں. بعض لوگوں نے کہا کہ مسلم ہلکے درجے کی اصطلاح ہے، مومن بڑے درجے کی اصطلاح ہے. حضرت ابراہیم چھوٹے درجے کے مسلمان تھے کہ بڑے درجے کے؟ تو انہیں تو مسلم ہی کہا گیا، انہیں تو مسلمان ہی کہا گیا قرآن حکیم میں. اور بلکہ ہماری جو امت ہے اس کو کیا ہے؟ سمیتکم مسلم ورضیتکم الاسلام دینا، میرے دین کا نام اسلام. اللہ تعالیٰ کا ایک نام مومن ہے، مؤمن، وہ بھی ایمان دینے والا. جیسا یہ جو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا، یہ کیوں تاکید کی ہے؟ اے اہل ایمان، ایمان لے بھی آؤ، یہ کہا گیا ہے. مراد یہ ہے کہ ایمان کے اندر عمل شامل تھا. تم نے کلمہ تو پڑھ لیا تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس پر عمل بھی کر. جی کوئی اور وضاحت آپ؟ اور یہ نہ سمجھے کہ عام بندوں کو کہا جا رہا ہے، صحابہ کو کہا جا رہا ہے. ڈائریکٹ پہلے مخاطب کون ہے؟ ایک منٹ. جی آپ کریں. جی بسم اللہ. جی ڈاکٹر صاحب میں تو سمجھا کہ دونوں آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں کی اصطلاح کے معنی جو ہے ان میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے. لیکن غالباً مجھے یاد ہی کچھ آیت میں مسلمون والمومنون اس طرح دو الگ الگ لفظ آئے ہیں. ہاں جی. تو وہاں پہ کیا کوئی ڈفرینس ہے دونوں کے کوئی خطاب میں؟ کوئی فرق نہیں ہے، جی مترادف ہے یہ کلمات. تو قرآن حکیم مترادف استعمال کرتا ہے. جی ٹھیک ہے. جی جی کہ نیک اولاد ماں باپ کے جنت کا باعث بن سکتی ہے. جی نیک اولاد ماں باپ کے جنت میں جانے کا باعث بن سکتی ہے. نیک اولاد کیا ماں باپ کے جنت میں جانے کا باعث بن سکتی ہے؟ اگر ماں نے یا باپ نے بچے کی عمدہ تربیت کی، اس تربیت کے بدلے میں جب وہ نیک عمل کرتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میری ماں نے، میرے ابو نے مجھے یہ نیک کام سکھایا تھا، ان کے لیے بھی دعا کرتا ہے، تو اس کو تو اجر ملے گا ہی ملے گا، اتنا ہی اس کے عمل کا اجر انہیں بھی ملے گا. نیک ہے تو نیکی کا اجر ادھر بھی جائے گا. جس نے تربیت کی، یہ ساتھ ہے. پھر اس کا بیٹا دعا نہ بھی کرے، بس سکھایا تھا کہ بیٹا سچ بولنا، جب تک وہ سچ بولتا رہے گا اور اس کی وجہ سے اور لوگ سچ بولیں گے، اس کے پڑپوتوں میں سے کوئی آدمی آگے آئے وہ بھی سچائی کا لمبردار ہو جائے، قیامت تک یہ سلسلہ چلے گا، تو اس ماں باپ کے حق میں یہ نیکیاں کٹھی ہوتی رہیں گی. اس لیے کہ فیصلہ تو قیامت والے دن کریں گے، اب مرنے تک کا معاملہ اور ہے. تولی جانی ہے اسی دن، پہلے نہیں تولی جائیں گے. جی بندے کے مال میں شامل ہونے کی جی کیا بات ہے. تھا دروس شریف کے بعد جو دعائیں مانگتے ہیں، پہلے جو ہے نا کہ بڑے کو پہلے دینی چاہیے چیز، چھوٹے کو بعد میں. تو ربنا اغفر لی ولوالدی ہے نا، اس میں والدین کا ذکر ہے. جبکہ دروس شریف کے بعد دعائیں میں دیکھتا ہوں لکھی ہوتی ربی جلی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اس میں بچوں کا پہلے نہیں. آپ کو ترتیب تھوڑی سی غلط کر دی ہے. سب سے پہلے میں، ربی جعلنی، پہلے مجھے،
ومن ذریتی، اور میری اولاد کو آگے، پھر آگے والدین. یہ سلسلہ سکھایا ہے جو بندہ اپنی ذات اور اپنی اولاد کے لیے مخلص نہیں ہے، ناممکن ہے کہ اپنی ماں اور باپ کے لیے مخلص ہو، ناممکن. متوسط کے اندر کوئی زیادتیاں کرنے پہ اتر آئے، ورنہ جو ذات کے لیے مخلص نہیں ہے، جس کو پتہ نہیں ہے کہ میں ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اس کی گالیاں، اس کی مار، اس کی پھٹکار میرے لیے آخرت کا باعث بننا ہے، میں نے اس کے سامنے اونچی نہیں بولنا، کسی صورت میں جواب بھی نہیں دینا. وَلَا تُقُل لَهُمَا اُفٍّ، جواب دینا تو بڑی دور کی بات ہے. جو بندہ اپنے لیے مخلص نہیں ہوگا کہ میری آخرت نہ برباد ہو جائے، وہ ماں کو جواب دے گا یا نہیں دے گا؟ اللہ کہتے ہیں کہ میں وراثت بھی تقسیم کرتے ہوئے جو بھی دینا ہے مجھے پتہ ہے کہ تمہارے لیے کون زیادہ اس کا استحقاق رکھتا ہے، تمہیں نہیں پتہ. تو ربی جلی مقیم صلاتی دعا پہلے بعد میں ربنا اغفر لی ولوالدی، یہ ترتیب بھی یہی ہے. اس میں والدین کا ذکر تھا نا، تو دل میں آیا کہ والدین کے لیے پہلے، بچوں کے لیے بعد میں. نہیں، جو ترتیب اللہ نے دی ہے وہی ٹھیک ہے. یہ میری عقل کہتے تو میری عقل اللہ جیسی ہو سکتی ہے؟ بڑا سادہ سا. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ مسواک دے رہے ہیں، دو آدمی آئے جی، آپ مسواک دے رہے ہیں، تو آپ نے پہلے چھوٹے کو پکڑا دی. خواب میں آپ کو فرمایا گیا نہیں پہلے بڑے کو دو، تو بس یہ ذہن میں تھا. وہ جب آپس میں ہم کام کر رہے ہوں تو چھوٹوں کو بڑے کی تکریم سکھانا یہ والدین کے فرائض میں سے. حضور کے اس فرمان سے والدین بھی سیکھیں، دوسرے بھی سیکھیں. کہ دیکھیے ہمارے ہاں کیا ہے کہ جو مسجد میں آئے گا سب سے اونچا درجہ اس کا ہے جو امام کے پیچھے کھڑا ہو، پھر دائیں پھر بائیں. لیکن کوئی چھوٹا کہے کہ چچا جان پہلے آپ آ جائیں، یہ تہذیب ہے ہماری. حق تو میرا ہی ہے تو میں کھڑے ہو جاؤں، مجھے کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن چچا جان یہ اعلیٰ مقام آپ لے لیں، آپ بڑے ہیں، آئیے تشریف لائیے. اگر اس طرح کا معاشرہ بن جائے، یہاں سے باہر نکلیں، جگہ چھوٹی ہے، پہلے حضور پہلے آپ تشریف لائیں پھر میں آ جاتا ہوں، کوئی بات نہیں پہلے آپ چلے جائیں. اس طرح کا معاشرہ بن جائے تو خوبصورت ترین معاشرہ اس دنیا کے اندر جنت نظیر نہ ہو جائے. دین کو پہلے سمجھنا ہے پھر اندر اتارنا ہے. اور یاد ہوگا کہ میں نے ایک لمبا لیکچر دیا تھا کہ ایک ہے کہ اللہ نے کہا نماز پڑھو تو نماز پڑھی، روزہ رکھو تو روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ کی تو زکوٰۃ. لیکن اپنے عباد الرحمن کا ٹائٹل باندھ کے جو پہلی نشانی بتائی ہے، پہلے اپنی نشانیاں بتائی ہیں 60 61 62 کے اندر، 63 کے اندر جا کے وہ عباد الرحمن کا ٹائٹل باندھا. تو پہلی بات یہ نہیں کہا کہ وہ نمازیں پڑھتے ہیں، وہ روزے رکھتے ہیں، زکاتیں دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، بڑوں کا کہنا مانتے ہیں. نہیں، اس طرح کی کوئی بات ہی نہیں کی. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. بعض لوگوں نے ترجمہ کیا کہ وہ تیز نہیں چلتے، وہ آہستہ چلتے ہیں. آہستگی کے اندر تو سستی ہوتی ہے، مومن سست ہوتا ہی نہیں، اکڑ کے نہیں چلتے. وہ تو عین حالت عبادت کے اندر جب خانہ کعبہ میں ہوتا ہے پہلے طواف کس طرح کرتا ہے؟ ہرولہ کے ساتھ، پہلوانی چال کے ساتھ. وہ تو عبادت کا کمال ہے. ٹھیک ہے نا؟ چلنے کا انداز بتایا اس میں، اور چلنے کا انداز ہر ایک کا مختلف ہوتا ہے. جس نے جو تعلیمات حاصل کر لی ہیں اور اس کے دماغ میں راسخ ہو گئی ہیں، اس کی وجہ سے ایک سیکریشن نکلتی ہے. یہ سیکریشن چلتی ہے خاص طرف جو اس کے چلنے کے انداز کو بناتی. تو گویا اللہ کی تعلیمات کو پوری طرح پہلے راسخ کر لیں گے تو خاص سیکریشن نکلے گی، تو چلنے کا انداز وہ بنے گا جو رسول اللہ کا تھا. ورنہ شمائل ترمذی میں حضور کے چلنے کا انداز پوری تفصیل کے ساتھ آ گیا ہے.
اور کوئی چاہے کہ میں ویسا چل لوں تو چل نہیں سکتا. وہ مشہور سنا نا, کوا چلا ہنس کی چال. یہ جو سکریشن والا معاملہ ہے, یہ ڈاکٹر صاحب پریشان ہو گئے, یہ کیا ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب؟ وہ سارے لوگ جنہوں نے بچپن میں املی کھائی, ماں باپ نے منع کیا, مار کھا لی, املی نہیں چھوڑی, وہ کون کون ہے؟ آپ نے. تو یہ املی آپ خاص طور پہ بتائیں گے, املی کڑوی ہوتی ہے نا؟ کھٹی سی ہوتی ہے. وہ کہتا ہے کڑوی ہوتی ہے. کھٹی کس کو کہتے ہیں؟ میٹھی میٹھی. منہ میں پانی آ گیا, سوچ سے منہ میں پانی آتا ہے, یہ سکریشن ہے. غم آ جائے, آنکھوں سے سکریشن نکلتی ہے. غم طاری نہ ہو تو جعلی طور پہ نہیں نکلتی. اللہ اکبر. میں کوئی بات سمجھا سکا؟ خاوند بیوی کے پاس جاتا ہے, ایک سوچ پہلے ڈیولپ ہوتی ہے, ایک سکریشن چل کر کہیں سے کہیں پہنچتی ہے, جسم کے اندر حرکت ہوتی ہے. وہ سکریشن نہ ہو تو یہ حرکت ہی نہیں ہو سکتی, آگے اولاد ہی نہیں ہو. سوچے, صرف سوچے پلاؤ کھانا ہے, سلائیوا آ جائے گا. آپ تو نہیں لے کر آئے نا. شامی کے باپ کا ذکر کریں. ابھی شام نہیں ہو جاتا. بات یہ ہے کہ جب تک کوئی دماغ کے اندر سوچ حاوی نہ ہو جائے, سکریشن نہیں نکلتی. اسلام کی تعلیمات اگر حاوی نہیں ہوئی, نہ وہ سکریشن نکلنی ہے, نہ ہی آدمی کی چال ویسی بننی ہے جو اسلام کی مطلوبہ چال ہے. آہستہ نہیں چلنا, سستی ہوتی ہے. تیز نہیں, اگر کام تیزی سے کرنے والا ہو, فوجی کام, تو مومن کیا تیز نہیں چلتا؟ کیا ایڑیاں مار مار نہیں چلتا؟ سب کچھ ہوتا ہے. پہلے یہ دیکھو کہ تمہاری سوچ کیا ہے, چلنے کا انداز نصیب ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑوں پہ جو چڑھ رہے تھے, لڑائی ہو رہی تھی, تو کیسے چل رہے تھے؟ آرام آرام سے, تاکہ کوئی آسانی سے مار لے انہیں. وہ تلوار کی لڑائی تھی. میں کوئی بات سمجھا سکا؟ سکریشنز سوچ سے پیدا ہوتی ہیں. یہ سوچ اس سکریشن کو پیدا کرنے کے بعد ٹریول کرواتی ہے کسی خاص مقام پر. چلو ایک بات اور بتا دیتا ہوں, ڈاکٹر صاحب آپ کو فائدہ ہوگا. جو مائیں, گھر میں ہوتا ہے نا کہ ساس بڑی سخت ہو تو کہتی ہے کہ یہ کر یہ کر یہ کر, تو وہ بچہ ہوتا ہے پہلا وہ اس کو سنبھالنا چاہتی ہے. بچے, ماں کی محبت ہوتی ہے, بچے کی محبت, وہ اس کو ایک سائڈ پہ رکھا ہوتا ہے. بچہ رونے لگ جاتا ہے, بچے کو بھوک لگ گئی ہے, بچے نے پوٹی کر دی ہے, اس کو وہ اسے تکلیف دے رہا ہے, اریٹیشن کر رہا ہے. بچے کو یہی اللہ نے کہا تو نے رو کے بتانا ہے. ماں اس کی طرف توجہ نہیں دیتی. دل میں توجہ دے بھی رہی ہو تو گھر کے حالات کی وجہ سے کہ میں نے اسے اٹھایا تو ساس نے پھر کہنا ہے ویلی بیٹھی رہتی ہے. وہ نہیں توجہ دیتی, وہ بچہ روتا ہے. رونے کے بعد ایک وقت آتا ہے جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں گگی بن گئی. پھر ایک وقت آتا ہے آواز ختم ہو جاتی ہے, بچہ رو رہا ہوتا ہے لیکن آواز بھی ختم ہو جاتی ہے. اس وقت اس کے دماغ میں جو سوچ آتی ہے کہ اللہ نے تو کہا تھا کہ تمہیں تکلیف ہو رونا, تیری ماں, تیرا باپ, تیرے بہن بھائی, دادا دادی, چچا چچی, یہ سارے تیرے ارد گرد ہم نے دائرے بنائے ہیں, تیری محبت کو اور تیری وجہ سے ریسکیو کریں گے, تیرے پاس پہنچیں گے.
لیکن نہیں آئے. یہ بے بسی جب محسوس کرتا ہے تو اس کے دماغ سے ایک سیکریشن نکلتی ہے, یہ انگوٹھوں کی طرف جاتی ہے. جب یہ انگوٹھوں میں آتی ہے تو یہ انگوٹھے سب بچوں کے جب پیدا ہوتے ہیں تو سلم سمارٹ ہوتے ہیں. جن کی مائیں یہ سلوک کرتی ہیں, پہلے یہ والا حصہ موٹا ہوتا ہے, پھر یہ والا حصہ موٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے. ابھی وہ 3, 4, 5, 6 سال کا ہوتا ہے تو اس کے متعلق آپ کی زبان پہ یہ جملہ آ چکا ہوتا ہے کہ بڑا ضدی, چڑچڑا اور اکھڑ ہے بچہ. پھر وہ اکھڑ پن اس کا آگے اس قدر بڑھتا ہے, اس کا علاج نہ کیا جائے تو اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ وہ اپنے بے بسی کے بعد اگلی چیزیں جو پیدا ہوتی ہیں کہ میرا تو کوئی نہیں, جو کچھ کرنا ہے میں نے کرنا ہے, جو مجھے تکلیف دے گا میں اسے قتل کروں گا. دنیا میں ایک قاتل ایسا نہیں جس کی یہ اور یہ چیز موٹی رہو, رہتی دنیا تک ایک قاتل پیدا نہیں ہوگا. میں کوئی بات سمجھا سکا جی؟ اس کی یہ چیز اور یہ چیز جتنا جتنا ستایا گیا ہے بچپن میں, وہ بیٹیاں بھی سوچیں جو سمجھتی ہیں کہ میں نے پیمپر باندھ دیا ہے, اور بچہ جس تکلیف سے گزر رہا ہے وہ تو تمہیں ٹی وی والوں نے سکھا دیا کہ پورا گلاس پانی بھی ہو تو وہ خشک ہو جاتا ہے, لیکن وہ جو اس نے پوٹی کی ہے وہ اس کے جسم کے ساتھ جو لگ رہی ہے اریٹیشن دیتی ہے یا نہیں دیتی؟ بے بسی محسوس کر لے گا تو وہ ضدی چڑچڑا ہوگا, وہ کھڑ بنے گا. اگر اس کو ہوش آتے تک, اس کی بلوغت تک, یہ جو ہوتا ہے نا 6 سال تک کی عمر, یہ فرنٹل باؤنڈ جو ہے اس کے پیچھے جو دماغ ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا. اس لیے وہ جو آپ سکھانا چاہیں نا, بیٹا یوں نہ کرو, یوں نہ کرو, یوں نہ کرو, یوں نہ کرو, یہ اس کو سمجھ نہیں آتا. یہ لیکچر کو سمجھنے کے لیے, جو باتوں کو سمجھنے کے لیے ہوتا ہے, اس کے پاس وہ دماغ نہیں ہے. مطلب ماں کے بیہیویئر سے جو کچھ اس نے سیکھنا ہے, جس آنکھ کے پیچھے دماغ کا جو حصہ ہے اس نے اس کو پہلے ابزارو کرنا ہے اپنے اندر. جس طرح گھر والوں کو دیکھے گا بچہ ویسا بنے گا. نہ کوئی بات سمجھا سکے؟ جیسا دیکھے گا بچہ ویسے بنے گا. اور ہم کہتے ہیں مہمان آئے ہوئے ہیں, ٹانگیں نیچی کر, اوے یہ چمچ یوں رکھ, منہ ادھر ہے تیرا, ادھر کہاں سے کھا رہا ہے؟ تو بچہ تو ادھر سے بھی کھاتا ہے, ادھر سے بھی کھاتا ہے, منہ سارے پہ لگا ہوتا ہے. ہمیں یہ تکلیف نہیں ہوتی کہ بچہ غلط کھا رہا ہے, تکلیف یہ ہوتی ہے کہ مہمان کیا کہ اتنا بدتمیز ہے, میری بستی نہ ہو جائے. اپنی بستی کے لیے اسے مار رہے ہوتے. میں کوئی بات سمجھا سکا؟ پتہ نہیں. بہت اچھی طرح وہ کہتے ہیں نا, ایک انگلی ایک کی طرف اٹھائیں تو 3 انگلیاں آپ کی طرف اٹھتی ہیں. تو ماں باپ جو بچے کو کہہ رہے ہوتے ہیں تو ایہو جا, تو ایہو جا, حالانکہ وہ خود ہی اپنی پروڈکٹ سامنے آ رہی ہے. یہ کیا ہے جی؟ آج کل جو طریقہ چل نکلا ہے کہ طلاق کے بعد بھی سابق میاں بیوی ایک ساتھ ہر جگہ آتے جاتے ہیں, جیسے اسکول, بچوں کی سالگرہ, کامیابی, بیماری, ایک ہی گھر میں. اب وہ اس کے لیے غیر محرم ہے, تو پردے کا اہتمام جتنا اسلام نے کہا ہے اس کے مطابق وہ کر لیتی ہے, جس طرح غیر محرم سے کرنا ہے. تو بچے تو اسی کے ہیں نا, اپنے بچوں کے ہاں, اس کے ہاں آ کے, یا وہ خامند ان کے ہاں جا کے بچوں کی سالگرہ میں حصہ لینا چاہتا ہے تو کوئی پرابلم نہیں. اس میں کیا پرابلم ہے؟ اسلام کا قانون نہیں ٹوٹنا چاہیے. صحیح صاحب, یہ سالگرہ اسلامی تہوار ہے, کیوں جی؟
تو کیا کرنا چاہیے؟ نہیں منانی چاہیے. ایک سال زندگی کا ویسے کم ہو رہا ہے تو ہم خوشیاں مناتے ہیں. یہ تو منفی سوچ ہے. تو اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے, خوشی منانی چاہیے. اس کو یہ تو منفی سوچ ہے, یہ تو مولوی کی سوچ ہے. یہ آپ نے بتایا یہ کیوں نہیں کہتے کہ ایک سال اور مل گیا تھا جس میں اللہ کی اطاعت کی اس نے؟ ہے کہ نہیں خوشی کا مقام؟ جی پچھلی دفعہ اس نے سورہ فاتحہ یاد کی تھی, آج اسے 10 صورتیں بھی زبانی یاد ہیں. سنا یہاں پر سب کے سامنے, اس کا رنگ بدلے. کیا بات. اجی کیک نہیں کاٹنا چاہیے, یہ ان کی رسم ہے. کیک ان کے باپ کا ہے. یہ دنیا کی ساری نعمتیں کن کے لیے ہیں؟ مومنین کے لیے کہ غیر مومنین کے لیے؟ تو ہم ان کے لیے کیوں رکھ دیں؟ بس موم بتیوں پہ پھونکے نہیں مارنے. پھونکے کیوں نہ ماریں؟ کوئی اسلام نے منع کیا ہے, کیوں نہ ماریں؟ یہ ایسے ہی ہم نے اتنا چھوئی موئی اسلام نہیں ہے. جہیز لعنت ہے. کیسے جہیز لعنت ہے؟ غلط استعمال کسی چیز کا بھی برا ہوتا ہے, لیکن جہیز تو اس لیے بنایا گیا تھا کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کو آسان کر دو اور زنا کو مشکل کر دو. آپ نے نکاح کو آسان کرنے کے لیے اب نیا گھر بسانا ہے, تو نیا گھر آسانی سے بس جاتا ہے؟ گھر میں کوئی چیزوں کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ جہیز کہتے ہیں گھر کا سامان اکٹھا کرنے کو. تو پہلے شادی ہوتی تھی تو بھائی آتا تھا, بہن تو نے بچی کی شادی کرنی ہے, کیا کیا بنایا ہے؟ یہ بن گیا ہے, اچھا یہ چیز میری طرف سے. دوسرا بھائی آتا ہے, یہ چیز میری طرف سے. وہ چچا آیا وہ کہتا میری طرف سے. یہ تایا آیا وہ کہتا میری طرف سے. تو گھر کا سامان اکٹھا ہو گیا, نکاح آسان ہو گیا. یہ تو اس لیے تھا. تو اگر آپ نے اس کے اوپر یہ فلاں کی طرف سے ہے, یہ فلاں کی طرف سے, اس کی شو بازی شروع کر دی, دوسروں کو نیچے کرنا شروع کر دیا, جو کم جہیز لے کے آئی دوسری کے مقابلے پہ اس کی حیثیت کم کر دی, تو یہ تم نے گناہ کیا ہے, جہیز نے تو نہیں کیا. تمہارا رد عمل, اپنے عمل کو ٹھیک کرو, جہیز کو برا مت کہو. ہم نے دیکھا جی ہمارے اور باقاعدہ نکال کے لے کر حضور نے وہ جو مشکیزہ تھا وہ حضرت فاطمہ کو جو دیا تھا وہ تو حضور فلاں کی کمائی تھی, اور یہ گھر کو بنانے کے لیے کیا سب کچھ. پہلے تو محلے والے نکاح کس بات کا نام ہے بتائیں نا؟ اعلان ہے, یہ اعلان کے بغیر نکاح نہیں ہے. ڈیکلریشن کہ ہم اپنی بیوی کے صرف رہے ہیں. اور اس کے اندر اگر لڑکے کے ساتھ کچھ لوگ جاتے ہیں جو ان کے قریبی ہیں, تاکہ یہ پتہ رہے کہ اس لڑکے کی اس لڑکی سے شادی ہوئی اور آج اس کا ولیمہ کر رہا ہے, تو اس میں تھوڑے اور زیادہ کا تعلق جو ہے وہ آپ کی معاشی حیثیت سے ہے, نہ کہ دین اسلام سے. آپ 100 بندہ لے آئیں, 200 بندے لے آئیں, 400 بندے لے آئیں, مسجد میں لے آئیں, سب کو 2 چھوارے کھلا دیں. آپ تو اپنے ناک کے لیے وہاں پہ جاتے ہیں نا شادی ہال میں, ناک نہ کریں. بارات ہونی چاہیے, ولیمہ ہونا چاہیے. یہ پچھلے کوئی تقریباً 150 سال سے جو چیزیں جن کے اوپر بحث کرنے کی ضرورت نہیں تھی, ہم نے اس کو اپنا دین ایمان بنا کر باتیں شروع کر دی. کیجئے, خوشی منائیے. شادی کیا خوشی کا نام نہیں ہے؟ تو منانی چاہیے, منائیں. وہ ایک صحابی کی ایک صحابیہ سے شادی ہو گئی, تو انہوں نے نکاح پڑھا اور چپ کر کے چل پڑے.
تو انہوں نے کہا عجیب شادی ہے، نہ کسی نے گیت گائے نہ کوئی معاملہ ہوا. تم تو کہتے اگر گیت گاتے تو کیا گاتے؟ حضور نے کہا میں شاعر تو نہیں ہوں. تو آپ نے جو جملے کہے وہ یہ تھے، آتائینا بکم، ہم تمہارے پاس آئے، ہم تمہیں مرحبا کہتے ہیں، ہم تمہیں مرحبا کہتے ہیں. ایک دوسرے کو خوش آمدید کہو، خوشی مناؤ، گیت سناؤ. کس نے منع کر دیا؟ بری بات مت کہو، فحش بات مت کرو، اس کی ممانعت ہے. کب کہا کہ مردوں کے سامنے لڑکیاں ڈانس بھی کریں؟ جو کیٹ واک کراتے ہیں دلہن نہیں. جی مقصود صاحب کریں سوال. غیر ضروری جو ہم نے اپنے اوپر چیزیں لاد لی ہیں اس نے ہماری زندگی کو بوجھل کر دیا. سالگرہ جو ہے یہ سنت ہے. سنت کیا ہوتی ہے؟ خوشی منانا سنت ہے، دن منانا سنت ہے، تو دن منانا چاہیے. مثال کے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہی سال میں بیگم بھی فوت ہو گئی پیار کرنے والی، یعنی جس کے بارے میں کہا ہے کہ میں نے سب کا حق ادا کر دیا ہے، جس کا نہیں ادا کر سکا وہ خدیجہ ہے. جس سے پیار کا یہ عالم، ذرا پیار کا عالم دیکھیں. ایک مدت کے بعد حضرت حالہ جو کہ حضرت خدیجہ کی چھوٹی بہن ہے، وہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئیں تو دروازے پہ ہی انہوں نے آواز دی یا محمد. ان کی آواز اپنی بہن سے ملتی تھی، حضرت خدیجہ سے ملتی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہلیہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، آلتی پالتی مار کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایک دم واسبہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس طرح جس طرح جمپ کر کے آدمی باہر جاتا ہے، بھاگے ہوئے باہر ہے کہ خدیجہ آ گئی. فوت ہوئے بڑی دیر ہو گئی تھی. یہ محبت کرنا فرض ہے، یہ ہے سنت. میں کوئی بات سمجھا سکا؟ سر ایک سوال ہے، ملکی قانون توڑنا جس طرح گناہ ہے، اب کافی ملکی قوانین ایسے ہیں جو کہ اسلام کے ساتھ ٹکراؤ کرتے ہیں. جیسے شادی جو ہے وہ کسی عمر کو، اس میں اسلام نے کوئی عمر کی قید نہیں دی، وہ 15 سال 16 سال کی عمر میں ہو سکتی ہے. قانون کہتا ہے 18 سال کی عمر میں ہو سکتی ہے. اب یہ آپس میں اگر وہ بچے کی شادی پہلے ہو جائے یا اس میں وہ گناہ گار ہے. جی ہاں، جس ملک میں رہتے ہو اس کا احترام کرنا، جس نے آپ کو تحفظ دے رکھا ہے، جس نے دین کی حفاظت کا نظام چلا رکھا ہے، جس نے باہر کے دشمنوں سے بچا رکھا ہے اور ملک کے اندر تمہاری صحت، تمہاری تعلیم کے نظام کو جاری کر رکھا ہے، اس نے جو تمہارے لیے نظام بنایا ہے اس کی خلاف ورزی کرنے کا تمہیں اختیار نہیں. اگر تم سمجھتے ہو کہ یہاں پہ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ میرے دین کے اوپر چلنا، تو حکم دیا ہجرت کر دو، اس کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتے. امریکہ میں تو پھر مان لو کہ یہ ٹھیک ہے، تمہاری سوچ غلط ہو سکتی. کسی بچے کی عمر 10 سال ہو، کب کہا ہے کہ 10 سال کے بچے کی شادی نہیں ہو سکتی؟ تو 10 سال کا بچہ ہو یا 10 سال کی بچی ہو، میں 12 سال 16 سال کی ہی کہتا ہوں، 17 18 سال کی بھی کہتا ہوں، اس بچی کی شادی کر دو، اس کی گود میں اگلے سال محمد رسول اللہ کا امتی آنا ہے. اس کی تربیت کرنے کی وہ اہل ہے؟ نہیں. ابھی تو اسکول کالج سے نکلی ہے، اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں. کہاں آ گیا کہ جلدی کر دو؟ بلوغت، وہ ذہنی بلوغت ہے، ورنہ یہ قانون بن ہی نہیں سکتا. یہ افریقہ میں اور بلوغت کا ٹائم ہے جسمانی، سعودی عرب میں اور ہے، اور امریکہ میں اور ہے، اور اسکینڈینیوین کنٹری میں اور ہے. یہ تو قانون ہی نہیں بن سکتا. اور دین تو پوری دنیا کے لیے ہے. جب تک اس کی سوچ ڈیولپ نہ ہو جائے کہ اس نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح آبیاری کرنی ہے،
جسمانی تعلق کا نام تو نہیں ہے صرف شادی. نہ کوئی بات سمجھا سکا. کہتے ہیں جی وہ بچیاں پھر برے کاموں پہ لگ جاتی ہیں, تو تربیت کرو پھر ان کی. کمی تو تمہاری ہے, اپنی کمی ٹھیک کرو. پتہ نہیں میں بات سمجھا سکا ہوں کہ نہیں. جی مقصود صاحب کریں سوال. حضرت اسما کی شادی جب ہوئی حضرت عائشہ کی بہن کی, 27 سال عمر ہے, تاریخ پڑھ کے دیکھ لو. یہی عمر تھی اس زمانے میں شادیوں کی. ہمارے لوگ ابھی تک اس پہ بات پہ لڑ رہے ہیں کہ حضرت عائشہ کی 6 سال کی عمر میں ہو گئی تھی. نہ لڑکے بیڑا گرک کر دیا. اور دلیل کیا ہے؟ بخاری میں آ گیا. کیا بخاری میں آ جانا دلیل ہو سکتی ہے؟ کیا اس کو درائت کے اصولوں پہ بخاری کی احادیث کو پڑھ لیا گیا ہے؟ جی ایسے جذباتی ہو جاتے ہیں. 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا. درائت کیا پوچھ رہے ہیں؟ 6 سال کی عمر میں وہ کہتے ہیں نکاح ہو گیا. 9 سال کی عمر میں پھر خود ہی کہا کہ رخصتی ہوئی. وہاں 6 سال ہی لکھے ہوئے ہیں. درائت اس بات کو کہتے ہیں کہ کوئی قانون اگر دیکھنا ہو, کسی بات کو دیکھنا ہو, تو پہلے تحقیق کر رہو اللہ اس کے رسول سے ٹکراتی تو نہیں. سوچو ذرا. 52 سال کے آدمی کی شادی ہونی ہے, 6 سال کی بچی سے کر دو, عقل مانتی ہے اس بات کو؟ وہاں پہ مبکر ہوئی تھی شادی, پہلے ہوئی تھی 16 تھا کلمہ. وہ ایک طالب علم جس نے لکھنا تھا وہ 10 کا لفظ نہیں لکھ سکا, 6 رہ گیا. تو ہاتھ سے لکھتے ہوئے تو غلطیاں ہوتی ہیں, اس کو نہیں مانتے. میں جی سائنس سے ادھر آیا ہوں تو کسی بات کو میں اس بات پہ نہیں لے لیتا کہ فلاں نے کہا ہے. میں تو اسے کتاب اللہ اور سنت پہ پرکھتا ہوں. پہلے اس زمانے میں تو لڑکیوں کی شادی ہوتی ہی اس عمر میں تھی جس طرح حضرت اسما کی ہوئی. خود حضرت فاطمہ تو زہرا کی جس زمانے میں ہوئی, یہ چھوٹی عمر ہے. ان کے گود میں حسین تب بنتے ہیں جب ان کو اس قابل کر دیا جائے کہ اولاد کو پال سکے, اس کی تربیت کر سکے, ذہنی پوری بلوغت اس کو نصیب ہو. اور یہ جو ہے رواج یہاں صرف نہیں ہے, اس نے سوتن کے ساتھ بھی رہنا ہے, اس نے ساس کے ساتھ بھی رہنا ہے, اس نے نندوں کے ساتھ بھی رہنا ہے, اس نے بھاوجوں کے ساتھ بھی رہنا ہے. یہ معاملہ فہمی اتنی آ چکی ہو, یہ 15-16 سال کی لڑکی کے اندر ہوتی ہے, جنسی طور پہ تو وہ اس قابل ہوتی ہے. جی بیٹا. حضرت آدم جو ہے وہ تمام انسانوں کے باپ ہیں, تو جو آج کل جو مسلم وہ ثواب کما رہے ہیں, تو جو ثواب کما رہے ہیں وہ آپ حضرت آدم کے کھاتے میں جائے گا؟ جائے گا. جتنا کام حضرت آدم نے کہے اور ان کے کہنے پہ وہ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ان کا ثواب انہیں جائے گا. اور جو لوگ گناہ کر رہے ہیں وہ جائے گا کھاتے میں؟ ان کا میں نے ثواب کی بات کہی ہے. اگر حضرت آدم نے کوئی گناہ سکھایا ہوتا تو وہ بھی ان کو جاتا, تو انہوں نے چونکہ گناہ سکھایا نہیں ہے اس لیے گناہ نہیں جائے گا. گناہ اس نے اپنی مرضی سے کیا ہے اس لیے وہ گناہ اس تک رہے گا, پھر دوسروں کو نہیں جائے گا. ان کے بیٹے نے قتل کیا تھا, بیٹے کو قتل کا جائے گا. اگر حضرت آدم کہتے کہ بیٹے کو قتل کر دو, یا خود ان کے سامنے اسوہ بنتے اور قتل کرتے کسی کو, تو پھر وہ بھی کر دیتے, پھر گناہ بھی جاتا. نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے, وہی کرتے ہیں جو ان کا اللہ انہیں کہتا ہے. جی مقصود صاحب کریں سوال. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب, سب والدین کو اپنے بچوں
سب بچوں کو اپنے سب والدین کو اپنے بچوں کو حفظ کرانے کا بڑا شوق ہوتا ہے, لوگ حفظ کرواتے ہیں. تو کچھ پچھلے سیشن میں ہم نے کافی ڈیٹیل میں ڈسکس بھی کیا تھا کہ اب اس کے بعد ساری زندگی قرآن کو بغیر ترجمے تفہیم کے پڑھتے ہیں اور بس وہ جیسے تراویح میں پڑھتے ہیں, اس کے علاوہ وہ اس طرف نہیں جاتے. تو یہ حفاظ کی جو ہے وہ دینی اور دنیاوی تعلیم کو کرنے کے لیے کیا مطلب اسٹریٹجی ہونی چاہیے کہ حفظ بھی کروائیں, اس کے بعد کس طرح اس کو کیری آن کرنا چاہیے آگے کی تعلیم کو؟ آپ کہیں خاور بٹ بڑا عجیب آدمی ہے, ہر بات کو جوڑتا ہے اسلامی حکومت سے. بدبختوں کی حکومت نے دینی مراکز الگ بنا دیے اور دنیاوی علوم کے لیے الگ بنا دیے. محمد رسول اللہ نے تو یہ نہیں سکھایا تھا. ہمارے ائمہ جابر ابن حیان ہوں یا کوئی بھی راضی ہو, وہ سارے کے سارے ایک ہی مدرسے سے نکلتے تھے. لوگ فزکس بھی پڑھتے تھے, کیمسٹری بھی پڑھتے تھے, بایو بھی پڑھتے تھے, علم حیات بھی پڑھتے تھے, ستاروں کا علوم بھی پڑھتے تھے, زمین کا فاصلہ ماپنا بھی انہوں نے آ گیا تھا, قرآن بھی پڑھتے تھے, حدیث بھی پڑھتے تھے, فقہ بھی پڑھتے تھے, تاریخ بھی پڑھتے تھے, انصاف بھی پڑھتے تھے. وہ ابتدائی تعلیم کے اندر تو قرآن و سنت سب نے پڑھنے ہیں. پھر اگلی جو تعلیم ہوتی ہے جسے ہم ثانویہ کے بعد کی تعلیم کہتے ہیں, اس کے اندر اس کی اسپیشلائزیشن شروع ہو جاتی ہے. اسپیشلائزیشن یہ ہوتی ہے کہ اس کو کیمیا سے محبت زیادہ ہے, اس کا دماغ ادھر چلتا ہے, اس کا میتھ کی طرف چلتا ہے, اس کا زبانوں کی طرف چلتا ہے, جس طرف اس کا رجحان چلتا ہے پھر آگے کلاسیں اس کو وہ پڑھائی جائیں. لیکن بنیادی طور پہ میٹرک تک کا جو علم ہے وہ قرآن, حدیث اور فقہ کا ہونا چاہیے اس کے پاس. اور یہ جو طریقہ تھا ہمارے برِ صغیر میں اس وقت تک جاری رہا جب تک پاکستان بن نہیں گیا. مغلیہ دور میں بھی یہی طریقہ تھا, یہی طریقہ تھا. یہ تو پاکستان بننے کے بعد کالے گوروں نے یہ حرکت کی ہے, کالے انگریزوں نے. یہ مومن اور مسلم کے حوالے سے انہوں نے ایک وضاحت طلب کی ہے جو ہمارے آسان کورس کا حصہ ہے ویسے, لیکن شاید یہ نئے ہیں. انہوں نے وہ پوچھا ہے وہ جو قالت الاعراب آمنا کہ اس میں تو نے کہا گیا کہ ایمان نہ لا, حالانکہ انہوں نے دعویٰ ایمان کیا تھا. وہ مسلم اور مومن کی جو تاریخ نہیں, وہاں پہ یہ مسلم جو کے معنی ہے ہی نہیں, وہ ہے قالت الاعراب آمنا. بدو کہتے ہیں, وہاں پہ مسلم کا لفظ استعمال نہیں کیا, کافر کا بھی لفظ استعمال نہیں کیا. کلمہ پڑھنے کے بعد اسلامی تہذیب سے ہٹ کر زندگی گزارنے والے لوگوں نے کہا. میں کوئی بات سمجھا سکا کہ نہیں؟ پہلے عرابی کا معنی آتے ہوں گے پھر سمجھ آئے گی. عرابی کہتے ہیں غیر مہذب کو. ہر قوم کی تہذیب اس کے دین سے اٹھتی ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے, اسے پیاس لگتی ہے, دوسرا آدمی ہے اس کو بھی پیاس لگتی. ایک پانی پینے لگتا ہے تو دائیں ہاتھ سے گلاس کو پکڑتا ہے, پانی لیتا ہے, بیٹھ جاتا ہے, بیٹھ کے 3 گھونٹوں میں یا آہستہ آہستہ پیتا ہے. بسم اللہ پڑھ کے پیتا ہے. جب مکمل کرے تو الحمدللہ کہتا ہے, اور الحمدللہ کہہ کے بڑے سلیقے کے ساتھ گلاس واپس رکھتا ہے. دوسرا بندہ ہے, اسے پیاس لگتی ہے تو اس نے بھی پانی پینا ذرا ہاتھ ہی سے پکڑنا ہے. اگر اس کو آسانی لگے دائیں ہاتھ سے تو دائیں ہاتھ سے پکڑ لے, جس نے کو آسانی لگے بائیں ہاتھ سے وہ بائیں ہاتھ سے پکڑ لے. دائیں ہاتھ سے اس نے چمچ پکڑا ہوا ہے تو بائیں ہاتھ سے اس نے پھر گلاس پکڑ لینا. پہلا جو ہے وہ کہتا نہیں میں یہ رکھتا ہوں چمچ, پہلے دائیں ہاتھ سے میں پکڑوں گا. وہ کھڑا ہے تو کھڑا پی لے گا, بیٹھا ہے تو بیٹھا پی لے گا. یہ آدمی جو ہے کھڑا ہے تو بیٹھ کے پھر پیے گا. اس نے بسم اللہ پڑھی, اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی. کیوں؟ اس کا کوئی رسول ہے, اس نے اس کا کہنا مانا. اس نے اس رسول کو ماننا نہیں ہے,
اس لیے اس نے دوسرا راستہ اختیار کیا. تو یہاں کا جو غیر مہذب ہیں وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. کل لم تؤمنوا، اے نبی معظم انہوں کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے. قولوا اسلمنا، اسلمہ کا جو لفظ ہے یہاں پہ ثلاثی نہیں ہے، رباعی آیا. ثلاثی رباعی جب آتا ہے اسلمہ اس کا مطلب جھک جانا. سالمہ یسلمو نہیں ہے، اسلمہ یسلمو ہے، وہاں اسلمہ کا لفظ ہے. جھک جانا کہ فتح مکہ ہو گیا، بھاگنے کا کوئی ذریعہ نہیں، مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے، اب ہم کچھ اور اپنے کو کہلا نہیں سکتے، دوسرے کہلا نہیں سکتے، مجبور ہو، جھک گئے ہو. ہمارا برے سے برا بھی آدمی ہو، اسے کہتے ہیں تو کافر ہے، تو اسے اچھا لگتا ہے کہ برا؟ یہی بات کہی جا رہی. وہ غیر مہذب ہے. اسے کہا گیا کہ یہ نہ کہو کہ تم ایمان لے آئے ہو، بلکہ یوں کہو کہ تم جھک گئے ہو، مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہو، اب اپنے آپ کو کافر نہیں کہہ سکتے، تمہاری مجبوری. وہ جو حضور نے کہا تھا نا کہ جو فتح مکہ کے دن تک جو لڑتے رہے ہیں حضور سے کہ گھر چلے جاؤ تو تمہیں امان دے دیں گے، اللہ کے گھر میں چلے جاؤ امان دے دیں گے، تو وہ جھک گئے تھے. بھاگنے کا کوئی رستہ نہیں تھا. اسلمہ ہے وہاں پہ، لوگ کہو کہ ہم جھک گئے ہیں. وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان تو تمہارے دلوں میں بھی داخل ہی نہیں ہوا. یہ اللہ کہہ رہے ہیں، دوسرے کو حق نہیں ہے. اللہ کو حق ہے کہ وہ یہ کہہ دے. یہ آخری سوال اسی سے ریلیٹڈ ہے. جیسے ہم سمجھتے ہیں عربی کا لفظ آتا ہے کہ پینڈو، یہ پینڈو ہی ہوتا ہے. پینڈو کہتے ہیں اس کو جو غیر مہذب ہو. مثال کے طور پہ پنجاب یونیورسٹی میں ایم فل کا طالب علم بیٹھا ہو، لاہور شہر میں بیٹھا ہو، پنجاب لاہور پھر پنجاب یونیورسٹی، اور گفتگو کرے یا کوئی معاملہ کرے لاہور کی تہذیب سے ہٹ کر، تو ہم فوری طور پہ اسے کیا کہتے ہیں؟ پینڈو، بدو اگر عرب ہوتے تو، عرابی. تو بات سمجھ آئیے کہ پینڈو کون ہوتا ہے؟ وہ دیہاتی ہوتا ہے جو دیہات میں رہنے والا ہے. ہو سکتا ہے وہ بہت مہذب ہو. دیہات میں رہنا اور شہر میں رہنے سے فرق نہیں ہوتا. مہذب اور غیر مہذب ہونے سے فرق ہوتا ہے. یہ شہر کا رہنے والا ہے، بھاٹی لوہاری کا رہنے والا ہے، پنجاب یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، ماسٹر کر رہا ہے، اور وہاں پہ وہ لے کر فرض گول گپے لے کر، وہ دہی بلے لے کر کھڑے ہو کر یوں کھا رہا ہے، تو اسلام کے نزدیک وہ مہذب ہے کہ غیر مہذب؟ پینڈو ہے، غیر مہذب ہے. عربی کی اردو دیہاتی درست ہے؟ غلط ہے. دیہاتی کہتے ہیں دیہات میں رہنے والا. اور آخری سوال جو اس کے لیے یا عربی میں کروی کا لفظ استعمال ہوتا ہے. کروی، کریا سے رہنے والا، یا شہر کے رہنے والے کو مدنی کہتے ہیں. تحفیظ کے حوالے سے جو سوال انہوں نے کیا ہے، تو انہوں نے پوچھا ہے کہ آج کل کے مروجہ دور میں جہاں دینی مدارس کے اندر یا اسکولوں کے اندر یہ نظام موجود نہیں ہے، تو حفاظ کے حوالے سے کیا لایا عمل ہونا چاہیے؟ جو اپنے بچوں، پہلی تو بات یہ میں آپ کو بتا دوں کہ نفسیات کے حوالے سے ہم اپنے بچوں کو اس لیے قرآن حفظ نہیں کرواتے کہ قرآن ان کے سینوں میں آ جائے. ہم تو صرف اس لیے کرواتے ہیں کہ ہمیں مولوی صاحب نے کہا کہ حافظ قرآن ماں باپ کو بخشوا دے گا، ان کے سر پر تاج ہوگا. یہی ہے جی. وہ تو اپنے سر پہ تاج کے لیے اس معصوم بچے کو جس کو پتہ ہی نہیں ہے مجھے کیا پڑھنا چاہیے، وہ مسجد میں اس وقت چھوڑ آتے ہیں جب وہ اسے بات کرنی بھی نہیں آتی. غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ تو آپ کر رہے ہیں نا، اپنے لیے کر رہے ہیں، اس کے لیے نہیں کر رہے. ہاں
حفظ کا جو نظام ہے وہ اسلام نے اس لیے دیا ہے کہ اگر کوئی جابر حکمران آ جائے سارے قرآن مجید کو اٹھا کر وہ جلا دے یا دریا میں پھینک دے کہ مسلمانوں کے پاس کوئی چیز نہ رہے. ہو سکتا ہے نا؟ یہ موبائل کے اوپر انٹرنیٹ کے اوپر یہ سارے قرآن مجید پوری آوازوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. ایک تار کاٹ دینے سے سارے کا سارا ختم ہو سکتا ہے؟ اللہ کو پتہ تھا اس بات کا. اس لیے اس توڑ کے لیے کبھی دجال وقت کا آ جائے اور تمہارے لوگوں کو قرآن سے دور کرنا چاہے تو لوگوں کے سینوں میں ہونا چاہیے. جو اس کے لیے کرے گا اس کے لیے خوشخبریاں، وہ دین کے لیے کام کر رہا ہے. اگلی بات، وہاں پہ حافظ قرآن کا لفظ ہی نہیں ہے. جہاں وہ نا کہ سروں کے اوپر تاج پہنائے جائیں گے اور میناروں پہ بٹھایا جائے گا، وہاں پہ حامل القرآن کا ہے. اس نے قرآن سیکھا، اس نے قرآن کے اوپر عمل کیا، حمل کیا، اس نے عمل کیا. سیکھ کر اس پر جو عمل کرتا ہے ان کے والدین، یعنی جس کو میں اتنی دیر سے کہہ رہا ہوں، جس نے اپنے بچوں کی اولاد کی تربیت قرآن و سنت کے حوالے سے کی، وہ حامل القرآن. دعا کر لیں. لو جی، آج کچھ مجھے زیادہ نہیں بولنا پڑ گیا. ابھی نہیں، اگلا پورا جملہ نہیں انہوں نے کہا، کہتے ہیں بہت بولتے ہیں، اللہ ہی پوچھے. بسم اللہ. اللہم صلی علی. اس طرح کے سیشن جو ہوتے ہیں وہ وقت کا صحیح استعمال ہوتا ہے، کیونکہ شروع میں تو جب ہم نے شروع کیا تو بندے بہت تھوڑے تھے تو سبق رہ جانا تھا، تو وہ بڑا ضروری تھا، تو وہ ہم انشاءاللہ اگلی دفعہ کر لیں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ، قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے، دل کا سرور بنا دے، آنکھوں کا نور بنا دے، غموں کا مداوا بنا دے، دکھوں کا علاج بنا دے. یا اللہ، قرآن حکیم کو ہمارا ساتھی بنا دے، لمحات کا ساتھی، سوچ کا ساتھی، ساری زندگی کا ساتھی بنا دے، وقت عیش کا ساتھی بنا دے، وقت تیش کا بھی ساتھی بنا دے. یا اللہ، قرآن حکیم کو ہمارے لیے شفا بنا دے اور قرآن حکیم کو ہمارے لیے شفاعت کرنے والا بنا دے.